السلام علیکم ناظرین کرام، عزیز وائس چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو سلطان محمد الفاتح کے قسط نمبر 22 کی ریویو پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے قسط کے واقعات پر بھی بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اب تک جس نے یہ سیریز نہیں دیکھی تو ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ بہت زبردست کوشش ہے، اداکاری شاندار ہے اور اسکرپٹ بہت کمال کا ہے، اور 2 گھنٹے کی قسط ہو یا 2.5 گھنٹے کی، آپ سانس روکے دیکھتے رہیں گے۔ سیریز کا موضوع اور تھیم بھی ایکسائٹنگ ہے، اور اب تو ویسے بھی قسطنطنیہ کی مہم کا آغاز ہونے لگا ہے، اور میں 100% شیئر ہوں کہ اس مہم کے معاملے میں اس ڈرامے کے رائٹرز اور تمام کاسٹ کی طرف سے ہم ویژول ماسٹر پیس دیکھیں گے۔ اور ناظرین کرام، قسطنطنیہ کے محاصرے کے ہی واقعات اتنے زیادہ ہے کہ ان پر ایک پوری سیریز بن سکتی ہے، اور آپ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابھی موجود کرداروں میں سے کون کون سے کردار اس محاصرے کے دوران شہید ہو جائیں گے اور وہ سلطان فاتح کے ساتھ اس فتح کے بعد ہونے والی مہمات میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو حسن علی باطلی نہیں ہوں گے، اور ان کا تو اس فتح میں ایک ایپک رول ہوگا۔ دوسرا کردار ملکو چوگلو حمزہ بے کا ہوگا، جو مزید ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اور یقیناً ہم ان کرداروں کو مس کریں گے۔ ویسے ان 2 کرداروں کے جانے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کردار بھی ساتھ ہی چلے جائیں، مثلاً سالتوق وغیرہ۔ قسط نمبر 22 کی ریویو کی طرف آئے تو کرچو دوان نے جس طرح بالی بے اور اس کے جنگجو کو اس سخت ٹرپ سے بچایا، تو یہ اس ایپیسوڈ کا سب سے زبردست سین تھا۔ اس سین میں کرچو کے ٹون اور جسٹینیانی کے کرچو کے ساتھ جنگ بہترین تھی۔ ہم ہر قسم میں کرچو اور جسٹینیانی کے آمنے سامنے ٹاکرے کا اندازہ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائیلاگ کی صورت میں ہو یا پھر فائٹ کی صورت میں۔ دونوں صحیح کردار صحیح سیریز میں ہے، اور جسٹینیانی کو کرچو دوان نے جو آسمانی تھپڑ مارا، اس نے تو میرے خیال سے اس کو دن میں تارے دکھا دیے ہوں گے۔ لیکن جسٹینیانی کی قسمت اچھی ہے کہ پہلے وہ ینیچری کے یعقوب آغا کے ہاتھوں اس یہودی کی وجہ سے بچ گیا، اور اب کے بار وہ پھر سے کرچو دوان کے ہاتھوں سے باغ نکلا۔ لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ جسٹینیانی ایک بہترین اور زبردست ویلن ہے۔ زنگوس پاشا اور کرچو دوان کی صلح ہو چکی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ محاصرے سے پہلے ان کے دل صاف ہو گئے۔ لیکن جاندارلی نے جس طرح اس قسط میں اپنی لمٹ کراس کی اور سلطان نے جس طرح اسے اس کے حد میں رکھا، تو یہ سین اہم تھا، کیونکہ یہی وہ سین ہے جو آگے آنے والے واقعات کی بنیاد بنے گا۔ اور وہ واقعات کیا ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ واقعات جاندارلی اور سلطان کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرنے کی وجہ بنیں گے، اور رائٹرز نے کوشش کی ہے کہ محاصرے سے پہلے سلطان اور جاندارلی کے درمیان اختلاف کی کوئی وجہ بنائی جائے، کیونکہ جاندارلی کو جب یہ پتہ چلا ہے کہ مصطفیٰ اصل میں سلطان کے جاسوس کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں اورحان کے ساتھ ہے، تو وہ سمجھ گیا ہے کہ سلطان کو مصطفیٰ نے میری ساری چالاکیاں اور اسکیمیں جو مہربان خاتون خالہ سلطانہ اور حلیمہ خاتون کے ذریعے کھیلی تھی، ان سب کا پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے وہ پریشانی میں سلطان کے پاس گیا تھا تاکہ مصطفیٰ کا ذکر کر کے سلطان کے موڈ کا پتہ چلا سکے، اور سلطان نے اس گستاخی پر اسے ضروری جواب دے دیا۔ اور اس واقعے کے بعد جاندارلی نے کرچو دوان کو جب حسب معمول اپنی فطرت کے مطابق یوز کرنے کی کوشش کی، تو اس شر میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر ہی نکال دی۔ جاندارلی اب اپنی پوری کوشش کرے گا کہ مصطفیٰ کو اورحان کے سامنے ایکسپوز کر دے، اور کرچو دوان کو بھی بتانے کی یہی مقصد تھا کہ کسی طرح مصطفیٰ ایکسپوز ہو جائے، اور لگتا ہے کہ یہی مصطفیٰ والا ایشو آگے تک بڑھے گا، اور سلطان اور جاندارلی کے درمیان ٹینشن مزید بڑھے گی، کیونکہ جاندارلی سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے، اور بالآخر نیکلس اس کے مالک تک پہنچ گیا۔ اور یہی وہ سین ہے جس کے بعد مداح اسی طرح تقسیم ہو گئے ہیں جس طرح بالا اور مالہون خاتون کے سینز میں ہوا کرتے تھے۔ کچھ بہار خاتون کی سائڈ لے رہے ہیں اور کچھ گلشاہ کی، یعنی کہ ہمیں پہلے یہ دکھایا گیا تھا کہ گلشاہ خاتون سے سلطان کی شادی ایک سیاسی شادی تھی، اور بہار خاتون سلطان کی پسند تھی، لیکن اسکرپٹ رائٹرز کا کیا کرے کہ انہوں نے ان دونوں کے سائڈ بدل دیے۔ سلطان اب گلشاہ کے زیادہ قریب ہے، اور میں اس پر حیران ہوں کہ رائٹرز نے گلشاہ میں کوئی خاص خوبی بھی نہیں دکھائی جس کی وجہ سے وہ پوائنٹ سلطان کے دل جیتنے کے کام آتا، سوائے اس کے کہ گلشاہ نے اسے ٹرپ میں پھنسا کر پھر اس سے نکلوایا تھا، جبکہ بہار نے سلطان کی خاطر اپنی شناخت تک چھوڑ دی۔
تو اگر سلطان نے گلشاہ کے سامنے بہار کو نیکلس دے بھی دیا ہے تو گلشاہ کے مداحوں کو یہ بات کیوں بری لگ رہی ہے؟ یعنی کہ جب تک سلطان گلشاہ کے لیے شاعری کر رہا تھا تب کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بیچاری بہار کو ایک نیکلس دے دیا ہے تو سمجھے کہ ایک قیامت آ گئی ہے۔ ویسے طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں بیگمات سے الگ الگ ملا جاتا اور ایک کے سامنے دوسری کو گفٹ نہ دیا جاتا، لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سلطان ابھی نوجوان ہے اور بے شک اس کی سیاست عظیم ہے، اس کی حکمت عملی شاندار ہے اور اس کی صلاحیتیں بے نظیر ہے، لیکن ابھی تک وہ اس معاملے میں ذرا نہ سمجھ ہے کہ اپنی عورتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور سلطان یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ بس چچک خاتون کے آنے کی دیر ہے، بند دروازوں کے پیچھے کوئی بھی سلطان سے بہتر فٹ نہیں ہے۔ پچھلے سیزن میں مصطفیٰ یعنی چیری آغا کے طور پر کوئی اتنا خاص کریکٹر نہیں تھا، لیکن اس سیزن میں مصطفیٰ جاسوس کے طور پر نکھر کر سامنے آیا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے جاندارلے کو دشمن بنا کر آیا ہے، اور سلطان کی جاسوسہ فاطمہ خاتون کا کردار بھی اب مداحوں کے سامنے صحیح طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ ایسے میں ایک شرط اور سلطان کی جاسوسہ فاطمہ خاتون کا کردار بھی اب مداحوں کے سامنے صحیح طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کردار اب قسطنطنیہ کی فتح تک ہی رہے گا، اور شاید اسی محاصرے کے دوران جاسوسی کرتے ہوئے یہ شہید ہو جائے گی۔ ادھر یورانوس صلیب شہزادہ بایزید کے استاد بن گئے ہیں اور اس پر ہم سب خوش ہیں۔ ویسے محمد اور بایزید کے سین دلش ارطغرل میں ارطغرل غازی اور قندوز کے سینز کی یاد دلاتے ہیں، اور ان سینز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان فاتح اور ارطغرل غازی جانتے تھے کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے اور ان کے اندر فرمانبرداری، بھائی چارہ اور پیار محبت کی جذبات کیسے پیدا کرنے ہیں۔ ویسے بھی شہزادہ بایزید تاریخ کے مطابق نرم دل، متقی اور محبت کرنے والے سلطان تھے، اور اب یورانوس صلیب انہی سلطانی کے گر سکھائیں گے، کیونکہ ناظرین کرام یہ وہ کردار ہے جو فتح کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد بلغراد کے مہم میں یورانوس صلیب سلطان فاتح کے ساتھ تھے، اور محاصرے کے لیے سلطان کی تیاری کا سین کمال کا تھا۔ خود ہی آنکھیں نم ہو گئی اور ایک فخر کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کی سلاطین کتنی عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے۔ لیکن ناظرین کرام، تاریخ کو اگر مستقبل کی تیاری کے لیے دیکھا جائے تو تب بات ہے، ورنہ صرف واہ واہ کر کے بھول جانا کون سی عقل مندی ہے۔ ہمارے اسکولوں کے سلیبس اب آکسفورڈ اور کیمبرج کے ہو چکے ہیں، جن میں ان کی مقامی ہیروز کی داستانیں ہیں، تو اب ترکی کے ڈرامے ہی بچے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو ان کی اسلاف کی تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور یورانوس صلیب ہی آنے والے قسط میں سلطان فاتح کے ساتھ ہی قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے، اور سلطان محمد اسلام کے اصولوں کے مطابق شہنشاہ قسطنطنیہ کی طرف یورانوس کو بھیجیں گے کہ اس سے اسلام کی دعوت دے، یعنی کہ یا تو اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو جزیہ دو، ورنہ جنگ کا تبن بچے گا۔ ویسے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو شہنشاہ قسطنطنیہ آرام سے اپنی سلطنت چلا رہا ہے، تو سلطان فاتح کو کیا پڑی ہے کہ اس پر حملہ کر دیا؟ یہ آج کوئی حکمران اگر اس طرح کرے تو شاید ہمیں غلط لگے، کیونکہ ناظرین کرام اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جس سے ہم اسلامی ریاست کہہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک جتنی بھی مسلمان ریاستیں قائم ہوئی ہے وہ اسلامی ریاستیں تھیں، کیونکہ ان میں شرعی نظام رائج ہوتا تھا۔ تو جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو ساری دنیا کے لیے حجت پوری ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلامی ریاست اور اس کی برکات۔ اب چونکہ اسلام دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے تو اب اس دلیل کی روح سے تمام دنیا کی حکومتوں پر لازم ہوگا کہ ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط قبول کرے، بالکل اسی طرح جس طرح مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ سیزر، فارس کے بادشاہ کسریٰ اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس
اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔